اللہ رب العالمین کا رحمان و رحیم مالک کا کروڑہا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ ماہ رمضان کی برکتوں اور رفعتوں کے کتنے فیضان کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سامعین محترم، نماز ظاہری عبادت ہے اور روزہ باطنی عبادت ہے۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہو، دیکھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا جب تک خود نہ بتائیں کہ ہمارا روزہ ہے۔ اللہ عز و جل باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، جامع صغیر کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ عبادت کا دروازہ ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو حد الامکان اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی گناہ نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، کسی کا گلہ شکوہ نہ کروں، روزے کی حالت میں ہوں۔ اور روزہ دار بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری کوئی نماز قضا نہ رہے اور نماز ادا ہوتی رہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ جب بندہ اس دروازے سے داخل ہوتا ہے تو اندر عبادت ہی عبادت ہے۔ اس کا خاموش رہنا عبادت، اس کا اچھی گفتگو کرنا عبادت، نیکی کی دعوت دینا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، تلاوت قرآن، تسبیحات، کثرت سے ذکر کرتا ہے روزہ رکھنے والا۔ یہ ساری برکتیں روزے کے صدقے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کو ایک خصوصیت بھی عطا فرمائی۔ ایک خصوصیت تو یہ کہ اس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ اللہ نے اس ماہ مقدس میں قرآن نازل کیا، اور یہ پوری امت کے لیے قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے قرآن راہ ہدایت ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے اور پرائے، اچھے برے کی، حلال و حرام کی تمیز کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن پر میں ایسی لاریب کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کے احکامات پہ عمل کرنے والا رب کا قرب پا لیتا ہے، رب کا قرب پا لیتا ہے اس قرآن کے صدقے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں رمضان بھی دیا، رمضان کے اندر میں نے تمہیں قرآن بھی عطا فرمایا۔ تو شامعین محترم، آنے والا ماہ مقدس رمضان المبارک، اس کے بارے میں قرآن کی آیت میں نے عرض کی شہر رمضان الذی، اس آیت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عز و جل کا نام ہے، کیونکہ اس مہینہ میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا۔
جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، ایسے ہی کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کے رضا والے کام ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا طواف کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسجد کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نماز، قرآن، ذکر و فکر، ساری عبادات مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ اور فرمایا رمضان کے اندر بھی اللہ کی رضا والے سارے کام ہوتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ، یا تو یہ رمضان سے بنا، رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور موسم بہار کی فصل جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں کہ اس کے اندر انسان نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ روزے رکھنے سے فرمائے کہ اس کی فصل جو ہے اچھی ہوتی ہے، اور جب عید کا موسم آتا ہے اللہ اس فصل کی فرمائے کہ جو پیداوار ہے جو نیکیوں کی صورت میں، بخشش کی صورت میں رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک تیسرا معنی اس کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ رمضان جو ہے، یا تو یہ رمضان جو ہے ایسا مہینہ جس کے اندر فرمائے اس کا لفظی معنی بیان فرمایا کہ گرمی یا جلنا ہے، کیونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا گیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی چاند رات، چاند رمضان کا نظر آیا تو یہ پہلی رات ہے، تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے کہ ابھی پہلی رات آئی، روزہ نہیں رکھا، ابھی چاند نظر آیا رمضان کا، اور اس رات میں بندہ مومن عبادت کے لیے کھڑا ہوا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ہر سجدے کے بدلے اللہ رب العالمین 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے چوکاٹ جو پٹ ہوتے ہیں یہ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ہر سجدے کے عوض، یعنی ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں لگایا جاتا ہے، کس کے بدلے؟ فرمایا دن رات میں جب بندہ کوئی رمضان المبارک میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس ایک حدیث مبارکہ سے آنے والے ماہ مقدس کی ایک پہلی رات، پہلے
سجدے کی اتنی فضیلت کہ جنت میں فرمائے کہ سب سے پہلے تو 1500 نیکیاں ملتی ہیں ایک سجدے کے بدلے. ابھی تو ایک سجدہ کیا، اس ماہ مقدس میں کثرت سجود ہوتی ہے. آپ فرمایا پھر جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے اور جس میں 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اس کے ہر دروازے کے پٹ چوکاٹ سونے کے بنے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے لیے 70,000 فرشتوں ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کے لیے صبح سے شام تک دعائیں مغفرت کرتے رہے. اور ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، اس کا سایہ اتنا بڑا طویل ہوگا کہ اگر گھوڑے سوار گھوڑا دوڑائے 500 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ کم نہ ہوگا. یہ میرے رب نے ایک سجدے کا بدلہ عطا کیا ہے. وہ کتنا کریم رب ہے. ارے تیری عبادات کے لیے اتنا کچھ تیار کیا اور ہے بھی تیرے لیے. عبادات تو کر رہا اس مالک کی، وہ بھی تیرے فائدے کے لیے عبادت ہے اور عبادت کا صلہ بھی تجھے عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ آنے والا ماہ مقدس رمضان المبارک کتنی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ رب العالمین نے کتنے انعامات ہمیں عطا فرمائے. اور اگلی حدیث مبارکہ سے بات فرمائے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. میری امت کو یہ دی گئی ہیں، وہ بھی ماہ رمضان کے اندر. ایسی خصوصیات جو پہلے کسی امت کو کسی نبی کو نہیں ملی. فرمایا اللہ نے اپنے محبوب کا صدقہ اس امت کو عطا فرمائی. یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کی طرف یعنی میری امت کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے. اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. فرمایا یہ خصوصیت اس امت کی ہے، پہلی امتوں کے لیے یہ انعام نہیں تھا. اور دوسری بات فرمایا شام کے وقت روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے، فرمایا بھوک کی وجہ سے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، بھوک کی وجہ سے اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی بہتر ہے. اللہ کو یہ پسند ہے اور یہ شان اور رفعت بھی اللہ نے یہ صلہ اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، پہلی امتوں میں یہ بھی نہیں تھا. اور تیسری بات فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. روزہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ خصوصیت بھی اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو آراستہ کر لے، مزین کر لے. ان قریب وہ دنیا کی مشقتوں سے میرے گھر آ کر آرام کریں گے، راحت پائیں گے. میں نے تجھے ان کے لیے بنایا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 5ویں چیز کو جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ایک قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آخری رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے؟ یہ لیلۃ القدر ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں. فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں جب مزدور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے. اب جس نے پورا مہینہ اپنے مالک کی مزدوری کی ہے، روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، روزے کے حقوق کا خیال رکھا، فرمائے جب مہینہ پورا گزرتا ہے
سے یہ مزدوری ہے، رب اس بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے، یہ کتنے عظمتوں والا ہے، اس کے اندر بن مانگے رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اور اگر غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، گناہ کر بیٹھے جانے انجانے میں، تو توبہ کرنے کے لیے یہ مہینہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہترین ہے۔ اس کی ہر رات میں اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں اور اس نیت سے کہ مالک اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، مالک آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھ ہمیں۔ تو یہ دعائیں مانگنے کا، توبہ کرنے کا اس سے اچھا اور موقع نہیں ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات اور بھی، آج ہم ابھی تقریباً 5 سے 6 دن باقی ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ مہینہ کس کو ملنے والا ہے، اور جس کو ملے یہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار زندگی میں پھر موقع ملا۔ آج ہم اپنے اندر نگاہ دوڑائیں، کتنے لوگ تھے جو اس دنیا سے چلے گئے؟ پچھلے سال میں وہ بھی یہاں پہ تھے لیکن آج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ موقع بار بار نہیں ملتا کہ کس کے نصیب میں یہ مہینہ آنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوائے، اس سے بڑا بدبخت ہے ہی کون؟ فرمایا وہ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تو یہ ماہ مقدس اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، اگر اللہ نے اس امت کے گناہوں کو بخشنا نہ ہوتا، اس امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی، تو انہیں رمضان نہ عطا فرماتا، رمضان نہ دیتا، انہیں سورہ اخلاص نہ دیتا۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان بھی دیا، رب نے اپنا قرآن بھی دیا، رب نے اپنا محبوب بھی دیا، فرمایا تاکہ یہ دعا مانگے میرے محبوب کا صدقہ، تلاوت کریں میرے قرآن کی، ادب کریں میرے رمضان کا، میں رب ان کی بخشش فرما دوں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن تھا، رات کو چاند نظر آنا ہے، اب یہ آخری دن تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ خطبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ یہاں پہ قیام سے مراد تراویح ہے، فرمایا تراویح سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس ماہ مقدس میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اور مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، بغیر فرمایا اب یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب زیادہ ملا اور اس افطار کرانے والے کو ثواب کم ملے گا، فرمایا نہیں، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی جس کے ذریعے ہم روزہ افطار کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ثواب بیان ہوا روزہ افطار کروانے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ آپ فرمائے یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو ایک کھجور کے دانے اور ایک گھونٹ پانی کے ذریعے روزہ افطار کروائے۔ یہ تو ثواب اس کے لیے ہے جو ایک گھونٹ پانی دے دے، ایک کھجور دے دے، میاں روزہ افطار کر لو، یہ ثواب تو اس کے لیے ہے۔ اور جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے اللہ قیامت والے دن اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا، میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ یہ ثواب روزہ افطار کروانے کا۔ اور نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ جنت میں فرمائے کہ رحمت ہے، اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے آزادی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس کوئی نوکر کام کرتا ہو اس کے کام میں جو اس مہینے میں تخفیف کرے گا، اس سے کم کام لے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، جو آنے والا ماہ مقدس فرمایا اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو، فرمایا کہ ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 ایسی ہیں فرمایا کہ جن 2 سے تمہیں بے نیازی بھی نہیں ہے۔ وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرو۔ اور دوسری بات فرمایا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ اب جس کو پورا آتا ہو وہ پورا استغفار پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جس کو یہ پورا نہ آتا ہو تو وہ اتنا ہی پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ان 2 اعمال کی کثرت کرو رمضان المبارک کے اندر، اور دوسرے 2 کام جن سے بے نیازی بھی نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ سے جنت طلب کرو اور اس کے جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام اس ماہ مقدس میں کثرت سے کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ، صبر کا مہینہ، غم خواری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر ہمیں اپنے دنیاوی کاموں سے فرمائے کہ مشغولیت جو ہے اس کو کم کرنا ہے۔ کیا ہم رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہم کام بڑھا دیتے ہیں، کاروبار بڑھا دیتے ہیں، اس ماہ یار یہی تو مہینہ ہے کمانے کا، اس میں منافع بہت ملتا ہے، جتنا مانگو گاہک دیتا ہے۔ فرمائے کہ یار عید کے لیے سامان لے رہے ہو، اب کچھ تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، یہ سارے کام ہم اس مہینے میں کرتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا؟ کیا نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہی سکھایا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم 15 شعبان سے پہلے کہ اس کے بعد رمضان سے پہلے اپنے سارے کام کاج ختم کر لیتے، کسی کا کچھ دینا ہوتا اسے دے دیتے، کسی سے لینا ہوتا لے لیتے، جو سامان خریدنا ہوتا وہ پہلے خرید لیتے، تاکہ ماہ مقدس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کرنے کا موقع ملے، رب کی عبادت کرنے کا موقع ملے۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس مہینے میں نماز رہ گئی، یار دکان پہ گاہک بہت زیادہ آ گئے تھے، کام بہت زیادہ تھا، رش لگا ہوا تھا، اس لیے فرصت نہیں ملی۔ تجھے کیا معلوم کہ تجھے فرصت نہیں ملی؟ ہو سکتا ہے اگلے سال تجھے یہ مہینہ بھی نہ ملے، یہ مہینہ بھی نہ ملے۔ اس لیے خدا را ہمیں رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے، اس کا پرمے کے آنے کی تیاری کرنی ہے، اپنے کام کاج جو ہے اس کے آنے سے پہلے ختم کرنے ہیں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ موقع ملے اس ماہ مقدس کے اندر عبادت کرنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، تسبیحات کرنے کا۔ عام حالات میں، عام مہینوں میں
ہم پورے 11 مہینے کماتے ہیں، سارے کام کاج کرتے ہیں، اگر ایک مہینہ کام تھوڑا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ کون سی کمی آ جائے گی، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ لیکن یہ بات ضرور ہے، اگر ہم نے اس مہینے کو ایسے ہی گزار دیا تو ہو سکتا ہے زندگی میں پھر یہ مہینہ ملے ہی نہ، پھر یہ مہینہ نہ ملے تو پھر پچھتانا بعد کا، اس سے بہتر ہے کہ ہم اس ماہ مقدس کا آج کو احترام کریں۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس ماہ مقدس میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ فرض ہے اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کا، اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ بچے چھوٹے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، دکانوں پہ جاتے ہیں چیزیں لے کے، باہر کھا رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، فرمایا یہ تربیت ہم نے دینی ہے، بیٹا چیز کھانی ہے لے کر آؤ، گھر میں کھاؤ، تاکہ باہر روزہ داروں کے سامنے اس ماہ مقدس کی حرمت جو ہے پامال نہ ہو۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ہر سال سنایا جاتا ہے، بلکہ علماء نے کثرت سے اس کو بیان کیا۔ ایک مجوسی کا بیٹا تھا جو اپنے بازار میں باہر کھا رہا تھا، رمضان المبارک کا مہینہ، اس نے کھانا شروع کیا ابھی تو اس کے باپ نے دیکھا تو زوردار تماچا مارا، کہا تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسلمانوں کا حرمت والا عزت والا مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، سارا دن کچھ نہیں کھاتے، وہ ادب کرتے ہیں اس مہینے کا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا ابا تو ہمارے اوپر تو روزے فرض نہیں ہے نا، ہم مسلمان تو نہیں ہیں، پھر ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے؟ کہا بیٹا ٹھیک ہے ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے مہینے کا ادب و احترام تو کریں، ادب و احترام تو کریں۔ علماء نے لکھا یہاں پہ، فرمایا جب اس مجوسی کا آخری وقت آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ اس مجوسی نے میرے ماہ مقدس کا ادب و احترام کیا تھا، میں چاہتا ہوں یہ بے ایمان ہو کر نہ مرے، اسے ایمان کی حالت میں موت آئے، اسے ایمان کی حالت میں موت آئے۔ جبریل امین نے آ کے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا اور اسی حالت میں فوت ہوا۔ ایک مجوسی رمضان المبارک کا ادب و احترام کرے، اللہ اس کے بھی اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دیں، تلقین کریں۔ اور بچوں کی بات تو دور رہی نا، ہم بڑے بڑے دیں، چنگے بھلے 18 20 سال 25 سال کے دیکھے بڑے بڑے دکانوں کے باہر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے، سگریٹ پی رہے ہوتے، شرم و حیا کا نام تک نہیں رہا۔ اتنی بھی ذرا سی شرم ہو نا بندہ ڈوب کے مر جائے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا۔ بلکہ قاضی وقت نے تو حدیث پاک کے تو اتنے بھی جملے ہیں، اگر میں اس بارے میں تفصیلاً جاؤں تو فرمایا قاضی وقت کو یہ حکم ہے اگر کوئی ماہ مقدس کے جان بوجھ کر روزے چھوڑتا ہے، ادب و احترام نہیں کرتا تو فرمایا اسے قتل کروا دے۔ اتنا تک کہا گیا سختی سے ماہ مقدس کا ادب و احترام۔ اور ہم مسلمان ہیں، پھر ہم کہتے ہیں جی بیماریاں بھی ایسی آ گئی جن کی دوائیں نہیں ہیں، مشکلات ایسی ہیں جو ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ فرمائے کہ مصیبتیں ایسی پڑی ہیں، اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی، کیسے مانے گی؟ آپ نے کبھی رب کی مانی ہے؟ رب کے رسول کی مانی ہے؟ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تابعداری کریں گے، یقیناً آپ کی اولاد بھی تابعدار ہوگی۔ اور فرمائے کہ صرف اولاد نہیں، فرمائے کائنات کا ذرہ ذرہ بھی، کائنات کے جانور بھی تمہارا استقبال کریں گے۔ یہ رمضان المبارک کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ ہم اسے ایسے لعب و لعب میں گزاریں، وقت گزارنے کے لیے آپ کے پاس اور بھی مہینے ہیں، لیکن فرمائے کہ یہ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے، تو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنا، کل قیامت کے دن یہی مہینہ ہماری ذات شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں، مولا اس نے میرے دل کا بھی احترام کیا، میری راتوں میں بھی قیام کیا، مولا اس نے میری بڑی میزبانی کی ہے، اللہ تو کرم فرما، میں تیرا مہینہ تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اس کی بخشش فرما۔ اللہ فرمائے گا تو سفارش کیا، جا میں نے اس کو بخش دیا، تو نے سفارش کی میں نے اس کو بخش دیا۔ تو سامعین محترم، آنے والا ماہ مقدس ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اس کا ادب و احترام کرنا ہے۔ آخر میں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلو، ان حضرات کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو ماہ مقدس کے روزے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے جو روزے یہ قرآن نے ہمیں بتایا
اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا، فدیہ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اب ہم سمجھتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں روزہ معاف ہے تو پھر بعد میں چھوڑ دیا، سفر کی حالت میں روزہ معاف ہے تو بعد میں چھوڑ دیا۔ کیا ایسی بات ہے کہ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر کسی کا روزہ رہ گیا تو کیا آپ اس روزے کی قضا نہیں؟ جتنے دن سفر میں گزرے، چاہے 1 دن ہے یا 2 دن، اب رمضان کے بعد وہ روزے رکھنے ہوں گے، ان کی قضا ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اب ہم سمجھے کہ بس رمضان گزر گیا ختم، یہ قیامت تک کے لیے معاف نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوں گے، ان کی قضا کرنی ہوگی۔ بیماری کی حالت میں، ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے انسان بے ہوش رہا، ایسی بیماری جس کی وجہ سے اگر اس کو دن میں 5 سے 6 مرتبہ 4 مرتبہ دوائی لینی پڑتی ہے، اگر 1 مرتبہ بھی نہیں لیتا تو اس کی جان کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے روزے کی معافی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر اس مہینے میں بیمار ہو گیا، اب وہ 10-15 دن بعد 20 دن بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی، اب جو بقیہ روزے ہیں وہ رکھے گا۔ اب یہ جو روزے رہ گئے بیماری کے عالم میں، ان کی بعد میں قضا کرے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان گرمیوں میں تھا اب ہم اس کی قضا گرمیوں میں کریں، فرمایا نہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، آپ سردیوں میں رکھ لیں۔ شریعت کے اندر اتنی بھی سختی نہیں کی گئی کہ آپ بالکل ہی اس کو فرمائے کہ چھوڑ دیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا اگر رمضان المبارک گرمیوں میں آ گیا، آپ کی طبیعت ایسی ہے گرمیاں برداشت ہی نہیں کر سکتے اور اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب شریعت میں یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ رمضان المبارک گرمیوں میں ہے روزے نہیں رکھ سکتے، سردیوں میں اگر رکھیں تو رکھ سکتے ہیں، تو فرمایا پھر اس مہینے کی قضا آپ سردیوں میں کریں، پورا مہینہ رکھیں روزے۔ تو اب بات فدیے کی، جو بیماری ایسی ہے کہ بالکل اس میں روزہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، اور فرمایا ایک بات یہ، دوسری کہ بڑھاپا اتنا آ گیا ہے کہ اب روزہ رکھ نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، فی روزے کے حساب سے فدیہ۔ اب یہ فدیہ جو ہوتا ہے یہ صدقہ فطر کے حساب سے ہوتا ہے، صدقہ فطر کا 2.25 سیر گندم کے حساب سے، اسی طریقے سے یہ صدقہ فطر کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلاً الگ طرح کی گفتگو ہوگی، جو علماء کرام نے اس موقع پہ بیان فرمایا بطور فدیہ۔ اس دور میں مختلف علاقوں کے اندر گندم کے مختلف ریٹ جو ہے قیمتیں بیان کی جاتی ہے، تو علماء کرام نے اوورال پاکستان کے اندر 320 روپے ایک دن کے حساب سے، 320 روپے فی کس کے حساب سے فرمے کے حساب لگا لے تو اسی حساب سے فدیہ ادا کرنا ہے ایک بندے کا۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہے، میں ہر سال ان مسائل کی تفصیلاً وضاحت بھی کیا کرتا ہوں کہ جس کے پاس ہزاروں کی تعداد سے مثال کے طور پر 10,000 یا 20-25 ہزار تک آمدنی ہے تو وہ گندم کے حساب سے دے گا۔ اب جس کی حیثیت کچھ اس سے اوپر ہے تو اب وہ فرمائے کہ جو کے حساب سے دے گا۔ اب جو اس سے اوپر پیسے والا ہے تو وہ آگے کھجوروں کے حساب سے دے گا، اور کھجوروں کی بھی مقدار کوئی اچھے والی کوئی ہلکے والی ہے، اور اسی طرح جو کروڑوں کا مالک ہے تو اب وہ فدیہ جو ہے وہ گندم والا نہیں دے گا بلکہ وہ کشمش کے حساب سے دے گا، کشمش کے حساب سے۔ جس طرح 2.25 سیر گندم کا قیمت بنائی، اسی طرح جو کی بھی، اسی طرح کھجوروں کی بھی، اور اسی طرح کشمش کی بھی۔ فرمائے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندہ ہے فرمائے کہ وہ اپنا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے گندم کے حساب سے، اور ایک بندہ کروڑوں کا مالک ہے وہ بھی گندم کے حساب سے دے دے، تو فرمایا تو یہ اپنے اپنے حساب سے ہے، تو 320 روپے فی کش کے حساب سے۔ اب اس کا حساب بنا لینا، جو احباب روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ اس حساب سے فدیہ ادا کریں، اور یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ فدیہ ان لوگوں کو دے جو آگے غریب ہے، روزے رکھتے ہیں غریب ہیں، تاکہ ان کی امداد ہو سکے، وہ اس ماہ مقدس میں اچھے طریقے سے اور آسانی سے روزے رکھ سکے۔ یہ نہ ہو کہ اب میں نے فدیہ دینا ہے کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ غریب ہے، اب اس کو دے دیا میں نے، میرا بھائی جو ہے وہ غریب ہے اب اس کو دے دیا، وہ روزے چاہے رکھتے یا نہیں رکھتے۔ اب پہلے بھی تو تیرے پاس اتنا سارا موجود ہے کہ تو دے رہا، اپنی بیٹی اور بھائی یا بیٹے کو
فرمائے کہ یہ چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دی جا سکتی ہے یا نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو خاص کر ان لوگوں کا خیال رکھیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں اور روزے رکھتے ہیں، زیادہ ثواب تب ملے گا فرمائے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیں یہ فدیہ جو روزے رکھتے ہوں گے، تو یہ فدیہ جو ہے ادا کرنا پڑے گا، اور اگر ادا نہیں کیا تو یہ ہمارے اوپر اس کا قرض جو ہے یہ باقی رہے گا۔ اور آنے والا ماہ مقدس انشاءاللہ رمضان المبارک کا آنے والا پہلا جمعۃ المبارک ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آنے والے ماہ مقدس کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائے رمضان وہ مہینہ جس کے اندر ہم نے قرآن اتارا، فرمائے کہ ھدی للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، فرمائے کہ یہ واضح ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قرآن بھی دیا اور رمضان بھی دیا، تو اور اللہ نے اپنا محبوب بھی عطا فرمایا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم فرمائے کہ قرآن کے احکامات کی کتنی تابعداری کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے کتنی محبت رکھتے ہیں، آنے والے ماہ مقدس کا کتنا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔